یہ کورس اسٹیٹ بورڈ جموں و کشمیر کے پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com نے تیار کیے ہیں۔ کتاب بہارستان اردو جماعت دہم سبق نمبر 18 نعت کی تشریح اور سوالات و جوابات۔ پہلا بند، بنین و انساں کا غم خوار آیا، وہ تخلیق کے عالم کا شاہکار آیا، وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ تشریح، یہ بند اس نعت کا پہلا بند ہے جس میں شاعر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد دراصل انسانوں اور بنی نوح کے لیے غم خواری کی آمد کے برابر تھی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے غم خوار تھے۔ شاعر کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر شے سے زیادہ خوبصورتی عطا کی ہے۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اور آپ خوش انداز اور خوش اتوار ہیں، یعنی آپ کے انداز و اتوار کسی کے لیے پریشانی کا باعث کبھی بھی نہیں بنے ہیں۔ پھر شاعر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اس وقت آئے جب ان کی آمد کی اس دنیا کو بہت زیادہ ضرورت تھی اور پوری دنیا میں جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اجالا بن کر آئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت نگاہوں کو انہی کی جستجو تھی، کیونکہ اس وقت کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو پوری دنیا کے انسانوں کی تربیت کر سکے۔ دوسرا بند، تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا، تو وہ سر و قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمیں پر، زمیں فوق رکھتی ہے عرش بری پر۔ تشریح، اس شعر میں شاعر نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابر رحمت سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابر رحمت بن کر اس دنیا میں آئے تو آدم اور آدمیت نے یہ شرف حاصل کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص نے تمام انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور بے پناہ حسین بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے کے برابر خوبصورتی بھی کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ خوبصورت تخلیق کیا ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کا اشارہ اسی بات کی طرف ہے اور دوسرے مصرعے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے، لیکن عام لوگوں کی طرح مغرور نہیں بلکہ سراپا رحمت ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رحمت بھرا سراپا صرف مسلمانوں کے لیے ہی خاص نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یکساں مفید تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت و شفقت رکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر بھیجے گئے تو زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے خود کو عرش بری سے معتبر سمجھنے لگی۔ تیسرا بند، پیام آتشی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزین دل میں فرمان تیرا، کرم ہر کسی پر پے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا، جو شفقت مسلمانوں کے حال پر ہے وہی غیر مسلم پر تیری نظر ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ پیغام دراصل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا پیغام قرآن کریم میں موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہی انسانوں تک پہنچایا ہے۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اتنا پیارا اور دل کو چھو لینے والا ہے کہ وہ پیغام ہر انسان کے دل میں پیوست ہو گیا ہے اور ہمیشہ وہاں نقش رہے گا۔ شاعر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب انسانوں اور اس زمین پر احسان ہے کہ انہوں نے تمام انسانوں پر رحمت کا مظاہرہ کیا، اور وہ سب کے لیے سراپا رحمت ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مذاہب کے انسانوں پر رحم و کرم کیا، اور ان کی رحمت فقط مسلمانوں تک محدود نہیں تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفقت مسلمانوں کے لیے تھی وہی شفقت غیر مسلم لوگوں کے لیے بھی تھی، کیونکہ وہ اس دنیا میں صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تربیت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے صرف ایک قوم کے لوگوں سے نہیں بلکہ تمام انسانوں سے محبت کی اور تمام انسانوں کے لیے سراپا رحمت بنے۔ چوتھا بند، یہ قرار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے، تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے، قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاق تیری۔ تشریح، نعت کے آخری بند میں شاعر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیوں نہ ہم سب کے دل کو بھائے، اور آپ کیوں نہ ہمارے دل اور من میں سمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شفیق اور رحیم ہیں کہ وہ ہر دل میں سما جاتے ہیں۔ شاعر یہاں اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بھی شفقت کا سایہ رکھا اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کی، انہیں کبھی کوئی بد دعا نہیں دی۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہر طرح کے حسد اور کدورت سے پاک تھی، اور آپ کی شان ہر آنکھ میں جچتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے اور ہمیشہ سب پر شفقت کا سایہ رکھتے تھے۔ تعارف شاعر، رسا جاویدانی کا اصل نام عبدالقدوس ہے۔ آپ 7 جولائی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد تجارت کے پیشہ سے وابستہ تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کی ڈگری حاصل کی۔ آپ برسوں تک اردو فارسی پڑھاتے رہے۔ شعر گوئی کے علاوہ
آپ موسیقی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کی شاعری میں اساتذہ کا رنگ جھلکتا تھا۔ لالۂ صحرا اور نظم ثریا آپ کے شعری مجموعے ہیں۔ کشمیری زبان میں بھی شعر کہتے تھے۔ آپ کی کشمیری شاعری کو خاصی مقبولیت حاصل تھی۔ مشق کا سوال نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں انسانیت اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں موجود اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تعلیمات کا پیغام لے کر آئے اور انہوں نے مسلمانوں اور تمام انسانوں کو جینے کا طریقہ اور مقصد عطا کیا۔ وہ یہ پیغام لے کر آئے کہ ہمیں ہر کسی کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا چاہیے۔ مشق کا سوال نمبر 2، مختصر نوٹ لکھیے۔ مسدس، وہ نظم جس کے ہر شعر میں 6 مصرے موجود ہوں، مسدس کہلاتی ہے۔ اس نعت کے اشعار کی حیت بھی مسدس ہی ہے۔ اس شعر میں دعائیہ یا استجائیہ اشعار کے بجائے ہر شعر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ نعت کے معنی ثنا و تعریف کے ہیں۔ ایسے اشعار کا مجموعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرے نعت کہلاتا ہے۔ نعت گوئی کا باقاعدہ آغاز دور رسالت میں ہوا۔ اردو میں نعت عربی اور فارسی سے آئی۔ میر تقی میر، مولانا حالی، علامہ اقبال، رضا بریلوی، مولانا شبلی کے علاوہ بہت سے شعراء کی نعتیں بہت مقبول ہیں۔ مشق کا سوال نمبر 3، اس نعت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس نعت میں شاعر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد دراصل انسانوں اور بنی نوح کے لیے ایک غمخوار کی آمد کے برابر تھی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے غمخوار تھے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ خوش انداز اور خوش اتوار ہیں، یعنی آپ کے انداز و اتوار کسی کے لیے پریشانی کا باعث کبھی بھی نہیں بنے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت نگاہوں کو انہی کی جستجو تھی، کیونکہ اس وقت کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو پوری دنیا کے انسانوں کی تربیت کر سکے۔ شاعر نے اس نعت میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابر رحمت سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابر رحمت بن کر اس دنیا میں آئے تو آدم اور آدمیت نے یہ شرف حاصل کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص نے تمام انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے، لیکن عام لوگوں کی طرح مغرور نہیں بلکہ سراپا رحمت ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت بھرا سراپا صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یکساں مفید تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت و شفقت رکھتے ہیں۔ شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر بھیجے گئے تو زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے خود کو عرش بری سے معتبر سمجھنے لگی۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اتنا پیارا اور دل کو چھو لینے والا ہے کہ وہ پیغام ہر انسان کے دل میں پیوست ہو گیا ہے اور ہمیشہ وہاں نقش رہے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب انسانوں پر
اور اس زمین پر احسان ہے کہ انہوں نے تمام انسانوں پر رحمت کا مظاہرہ کیا اور وہ سب کے لیے سراپا رحمت ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مذاہب کے انسانوں پر رحم و کرم کیا اور ان کی رحمت فقط مسلمانوں تک محدود نہیں تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفقت مسلمانوں کے لیے تھی وہی شفقت غیر مسلم لوگوں کے لیے بھی تھی، کیونکہ وہ اس دنیا میں صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تربیت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے صرف ایک قوم کے لوگوں سے نہیں بلکہ تمام انسانوں سے محبت کی اور تمام انسانوں کے لیے سراپا رحمت بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اس طرح کے تمام نصابی اسباق اور حل شدہ مشقوں کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com پر وزٹ کریں۔